نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے پارہ نمبر 19 کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کے بجائے اللہ رب العزت کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، یا یہ مطلب ہے کہ فرشتے بھی رسول کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور وہ بشر رسول کی تصدیق کرتے کہ یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ یعنی رب خود آ کر ہم سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ان کا تکبر اور سرکشی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے تھے جو اللہ کی منشا کے بالکل خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے ہی انسانوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نزول فرما لے تو اس کے بعد آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب فرشتوں کو اور اللہ کو دیکھ لیں گے تو پھر ایمان کی تصدیق اس وقت فائدہ نہیں دے گی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، یعنی موت کا جو وقت ہوگا اس وقت ہی فرشتے ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتوں نے اس موقع پر عذاب جہنم کی وحی سناتے ہیں
اور کہتی ہے کہ اے خبیث روح، خبیث جسم سے باہر نکل۔ تو جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں۔ تو یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تو ایک صورت میں نظر آتے ہیں جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، یا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتے سب کا نظارہ سب انسان کریں گے۔ تو جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے ہیں، اور جنہوں نے نیک اعمال اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ زہروں کی مانند کر دیا۔ تو ہوا ہم کہتے ہیں، ہوا کسی سوراخ سے گھر کے اندر جب سورج کی روشنی داخل ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ذرات نظر آتے ہیں وائٹ کلر کے، کتنے وہ باریک ہوتے ہیں، اگر روشنی سورج کی نہ ہو تو وہ ذرہ پھر بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح کافروں کے عمل بھی قیامت کے دن انہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان اور اخلاص سے بالکل خالی ہوں گے۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دلوں میں میدان حشر میں ساری مخلوقات جمع ہوگی، حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوں گے۔ الیوم ملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور وہ دن کافروں پر بڑا ہی بھاری ہوگا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کر لی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی طبیعت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو پھر کیا کہے گا کہ کاش میں نے فلاں فلاں کو یا شیطان کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ ہی کر دیا، یہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے ہی۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ اس دن کی وارننگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ہی بتا دی کہ رسول اس دن گواہی دیں گے کہ میری امت نے، میرے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑنے سے مطلب ہے کہ ایک پہلی چیز تو اس پر ایمان ہی لانا نا، اور اگر ایمان آ جائے تو اس پہ عمل نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا، اس کے اوامر پر عمل نہ کرنا اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا، یہ اس کتاب کو چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ تو جس کے خلاف قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اس کے پاس پھر آپ سوچیں کہ وہ کیا بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہیں یہ گواہی ہمارے خلاف نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہی ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا، یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم میں آپ کے لوگ دشمن ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا۔ یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجرم تھے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ کا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اتارا گیا، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ تو جس طرح تورات، انجیل اور زبور ایک بالغی کتابیں نازل ہوئی، اسی طرح ان کا مطالبہ تھا کہ قرآن بھی ایک ساتھ نازل ہو جاتا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات اور ضروریات کے مطابق اس قرآن کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کو خوب ذہن نشین ہو جائے، یعنی اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو جس طرح بارش بھی وقفے وقفے سے ہوتی ہے اور مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اسی طرح قرآن بھی وقت وقت نازل ہوا تاکہ دلوں کو مضبوطی اور تقویت حاصل ہو۔ تو یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو مشرکین کوئی بھی اعتراض کریں قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب وضاحت کے ساتھ پیش کر دیں گے، اور انہیں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غلط کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور عادیوں اور ثمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا. اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا. یہ لوگ اس بستی کے پاس بھی آتے جاتے ہیں جس پر کوئی طرح کی بارش برسائی گئی. اس سے مراد قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ وغیرہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی. کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں. اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پر کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یعنی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ اس رسول نے تو ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر ہم جمے نہ رہتے اپنے دین کے اوپر تو یہ ہمیں ہمارے دین سے ہی پلٹ دیتے. اور جب یہ عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ جب یہ اپنے شرک کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، قائم ہو گئے ہیں اس کے اوپر اور اس سے نہیں ہٹ رہے اور اسے سیدھی راہ بھی سمجھ رہے ہیں، تو جس دن یہ عذاب کو دکھے گی اس دن یہ جان لیں گے کہ کون دراصل بھٹکا ہوا ہے. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ تو یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگتی ہے اسی کو ہی اپنا دین اور مذہب بنا لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روئے زمین پر پوجے جانے والوں میں سب سے بڑا بت انسان کا اپنا نفس ہے. تو جو شخص اپنے نفس کی ہی بات مانے، جو اس کا دل چاہے وہ کرتا پھرے، تو وہ کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہا، یعنی اسے معبود بنائے رکھا، اور جب اسے اس سے بہتر پتھر نظر آ جاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی عبادت شروع کر دیتا. مطلب یہ کہ ایسے اشخاص جو عقل و فہم سے اس طرح عاری اور محض خواہشات نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ انہیں راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ بلکہ نہیں، وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جانور جس مقصد کے لیے پیدا گئے ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں، لیکن انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنا ماتھا در در جگہ ٹکتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ یقیناً جانوروں سے بھی بدتر اور گمراہ ہے.
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साए को किस तरह फैला दिया, अगर चाहता तो उसे ठहरा हुआ ही कर देता, यानी अगर रात होती तो रात ही रहती, दिन ना निकलता। फिर हमने आफताब को उसका रहनुमा बना दिया, यानी सितारे अंधेरे को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने आफताब बना दिया। फिर हमने उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद राहत बनाई और दिन को उठ खड़े होने का वक्त। तो अब यहाँ से अल्लाह ताला तौहीद की निशानियाँ बयान फरमा रहा है, तौहीद के दलाइल का आगाज़ हो रहा है कि देखो अल्लाह ताला ने किस तरह कायनात में हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया हुआ है। और वही है जो बराने रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है, यानी बारिश से पहले ठंडी हवाएं आती हैं और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं ताकि इसके ज़रिए से मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दें और इसे अपनी मखलूक़ात में से बहुत से चौपायों और इंसानों को पिलाते हैं। और बेशक हमने उसे उनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के नहीं माना। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस आप काफिरों का कहना ना माने और कुरान के ज़रिए से उनसे पूरी ताकत से बड़ा जहाद करें। तो जाहिद हम भी का मतलब है, इसका मुरज्जा कुरान है, यानी इस कुरान के ज़रिए से जहाद करें। तो ये आयत मक्की है, अभी जहाद का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए मतलब ये हुआ कि कुरान के अवामिर और नवाही खोल कर बयान करें
اور اہل کفر کے لیے وارننگ اور وعیدیں بیان کر دے تاکہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، یہی ہے کھاری کڑوا، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے۔ اور وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا، یعنی شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، یعنی جو رب کے ساتھ تعلق جوڑ لے، ایمان لے ہے، تو میری ضرورت تو یہی ہے کہ ایک بندہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ باقی اس کی بیان کرتے رہیں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہی کر دیا۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाया और उसमें आफताब बनाया और मुनव्वर महताब बनाया और उसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। रहमान के सच्चे बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब बेइल्म लोग उनसे बात करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है। यानी ये सलाम तहिया वाला नहीं है, बल्कि ये कतई कलामी के लिए जो सलाम कहा जाता है, यानी वो बहस नहीं करते हैं। और जो अपने रब के सामने सजदा करते हैं और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं और जो ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब परे ही रख, क्योंकि इसका अज़ाब चिमटने वाला है। इससे मालूम हुआ कि रहमान के बंदे वो हैं जो एक तरफ तो रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ वो डरते भी रहते हैं कि कहीं किसी गलती या कोताही पर अल्लाह की गिरफ्त में ना आ जाए। इसलिए वो अज़ाब जहन्नम से भी पनाह तलब करते हैं। गोया अल्लाह की इबादत और अताअत के बावजूद अल्लाह के अज़ाब और उसके मुआख़ज़े से इंसान को बेखौफ और अपनी इबादत और ताअत इलाही पर किसी किस्म का गुरूर और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो अल्लाह से डरते ही रहते हैं। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। कौन सी जगह? जो जहन्नुम है। और जो खर्च करते वक्त भी वो ना तो इसराफ करते हैं और ना ही बखीली करते हैं, बल्कि उन दोनों के दरमियान मोतदिल तरीके पर खर्च करते हैं और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया हो वो सिवाय हक के कत्ल नहीं करते। और हक के साथ कत्ल करने की तीन सूरतें हैं। एक तो जो मुर्तद हो जाए और दूसरा जो कत्ल के बदले कत्ल क़िसास वाला मामला है और किसी शादीशुदा ज़ानी को जो रजम की सज़ा दी जाती है। तो ये तीन तरीके से जो है ये हक के साथ कत्ल है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने किसी का भी कत्ल करने से मना फरमाया है। तो वो किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने मना कर दिया हो सिवाय कत्ल हक के। ना वो ज़ना के मुर्तकिब होते हैं और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। तो जो ज़ना का काम करता है वो सख्त वबाल लेके आता है और बड़े-बड़े गुनाहों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए हालांकि उसने तुझे पैदा किया। उसने कहा उसके बाद कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमाया कि अपनी औलाद को तू इस खौफ से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाएगी। उसने पूछा कि फिर उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तू अपनी पड़ोसी की बीवी से ज़िना करे। फिर आपने फरमाया कि इन बातों की तस्दीक इस आयत से होती है। फिर आपने इसी आयत की तिलावत फरमाई। तो अल्लाह ताला हम सबको इन कबीरा गुनाहों से और सगीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो जो इंसान सगीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहता है तो अल्लाह ताला उसे कबीरा गुनाहों में कभी मुलव्विस होने ही नहीं देता, यानी वो अल्लाह के अमान में ही आ जाता है। तो जो कोई ऐसे काम करेगा जो कबीरा गुनाहों में शामिल है वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। उसे क़यामत के दिन दोहरा अज़ाब किया जाएगा और वो ज़िल्लत और ख़्वारी के साथ हमेशा उसी में रहेगा। सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएँ और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है। अल्लाह बख्शने वाला और बड़ी मेहरबानी करने वाला है। तो आप देखिए अगर अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को नेकियों में ना बदले तो उसका अमालनामा बिल्कुल खाली ही हो जाए, अगर सिर्फ मिटा दिए जाएँ। तो अल्लाह ताला की ये रहमत है कि वो उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है, इसलिए नेकियों के बदले भारी हो जाते हैं। और इसकी तायीद एक हदीस से भी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही प्यारी हदीस है, अल्लाह करे हम भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जाएँ कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला है। ऐसा शख्स जो सब जन्नतियों के बाद सबसे आखिरी जन्नती होगा और सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलने वाला होगा, यानी जो शफ़ाअत के बाद निकाल लिए जाएँगे कि अब तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। ये वो आदमी होगा कि क़यामत के दिन उस पर उसके छोटे गुनाह पेश किए जाएँगे, बड़े गुनाह भी उसके अलग रखे जाएँगे। उसको कहा जाएगा कि तूने फला-फला ये दिन काम किया था, यानी उसके छोटे गुनाह दिखाकर उससे गवाही ली जाएगी। तो वो इकरार करेगा कि हाँ, मैंने ये भी गुनाह किया था, ये भी गुनाह किया था, क्योंकि इनकार की तो ताकत उसके अंदर होगी नहीं, उस किसी के अंदर भी इनकार की ताकत नहीं होगी। और वो इस बात से भी डर रहा होगा कि अभी तो छोटे गुनाहों पे मेरी पूछ-गछ हो रही है, अभी बड़े-बड़े गुनाह तो मेरे बाकी हैं, क्योंकि इंसान को अपना किया हुआ हर अमल याद रहेगा। जब वो उन छोटे गुनाहों का इकरार कर लेगा तो उससे कहा जाएगा कि जा, तेरे लिए हर बुराई के बदले एक नेकी लिख दी गई। यानी कि जो सगीरा गुनाह पेश किए जा रहे थे, उसको निदा दी जाएगी, तेरे हर गुनाह के बदले नेकी लिख दी गई। अल्लाह की ये मेहरबानी देखकर वो कहेगा कि अभी तो मेरे बहुत से अमाल ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ,
یعنی جب یہ چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل گئے تو ابھی بڑے بڑے گناہ باقی ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں تاکہ میرے نیکیوں کی کثرت زیادہ ہو جائے۔ تو وہ اس بات پہ بہت خوش ہوگا۔ یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ یعنی دیکھیں انسان فطرتاً ایک لالچی ہے نا اس کے اندر کہ جب چھوٹی نیکیاں چھوٹے گناہ اس کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو اس کو فوراً ہی بڑے گناہ یاد آ گئے۔ اس سے پہلے وہ ان گناہوں سے ڈر رہا تھا کہ ابھی تو چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں تو ابھی تو بڑوں کی میری پوچھ گچھ ہونی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ نے ان صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلا تو ساتھ ہی اسے بڑے گناہ بھی یاد آ گئے کہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے تاکہ میرا اعمال نامہ اور زیادہ نیکیوں سے بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کا ایسا پسندیدہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب کسی لفظ چیز پر کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لفظ کا کام ہر وہ کام ہوتا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والا ہو، جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہ ہو، تو ایسے لوگ ایسے کسی کام میں شریک نہیں ہوتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت اور وقار سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب انہیں ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، یعنی ان سے اعراض و غفلت نہیں برتتے بلکہ کیا کرتے ہیں، غور سے توجہ سے سنتے ہیں اور انہیں اپنا حرز جاں بنا لیتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اس دعا کو شامل کر لیں اپنی دعاؤں میں۔ یا دعائے معصورہ جو ہم اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس میں لازماً اس دعا کو شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی نیک انسانوں کو پیدا فرمائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجیے اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا۔ تو دعا و التجا کا مطلب اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے، اور مطلب یہ کہ اگر تمہارا مقصد اصل مقصد تخلیق تمہارا اصل مقصد تخلیق اللہ کی عبادت نہ ہوتا تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی، یعنی انسان کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت اس کی عبادت کی وجہ سے ہے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے۔ تم تو جھٹلا چکے اب عنقریب تمہیں اس کی سزا چمٹ جانے والی ہے۔ اس حصے میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا سو اب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں چکھنی ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدل میں شکست کی صورت میں ملی اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ سورہ الشعراء کا آغاز کرتے ہیں، 11 رکوعات ہیں، مکی صورت ہے، اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ طاسیم میم حروف مقطعات ہیں، ان کا اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں گے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی ہے اور جو ہدایت کے لیے ان کی طرف ہے اس کا ذکر ہے کہ کہیں آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا نشان اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، یعنی کوئی ایسا واضح معجزہ ان کے اوپر نازل ہو جاتا کہ جس کا انکار کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی اور جبراً ان کو اسلام قبول کرنا پڑتا۔ لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جاتا جبکہ ہم نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے رکھی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، اس لیے ہم نے ایسی نشانی اتارنے سے بھی گریز کیا تاکہ ہمارا قانون اس سے متاثر نہ ہو، اور ان کے پاس ہمارے رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس سے روح گردانی کرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کرتے ہیں، یعنی تکذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا جسے ناممکن سمجھ کر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور آپ کا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء
بصائر للناظرين اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہیں کریں گے؟ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان نہیں چل رہی، بس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج کہ ان کا میرے ذمہ ایک گناہ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، اور مقتول قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا، اور اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے، مصر سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اگرچہ اس واقعے پر کئی سال گزر چکے تھے، مگر فرعون کے پاس واپس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے گا، اور یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا کیونکہ اس کی پراپر ریزن موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے درمیان نہیں گزارے؟ پھر تو وہ اپنا کام کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہو گیا، یعنی پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ایک بندے کو تو نے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا بلکہ ایک گھوسا ہی مارا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اس کی موت واقعہ ہوگی۔ نیز یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے جبکہ مجھ کو یہ علم اور روشنی نہیں دی گئی تھی، لیکن اب اپنی جگہ پہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب اگر تو میری اطاعت کرے گا تو بچ جائے گا، بصورت دیگر تیری ہلاکت تیرا مقدر بن جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ کام میں نے اس وقت کیا جب میں گمراہوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکمت اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا؟ یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ کر تو نے میری پرورش کی، حالانکہ اس کا سبب خود تیرا ظلم و ستم تھا۔ اگر تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ نہ سے شروع کیا ہوتا تو میں اپنے گھر میں ہی پرورش پا رہا ہوتا۔ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو اس نے بطور استفہام نہیں بلکہ استکبار اور انکار کی نیت سے پوچھا کہ جس رب کی تم دعوت دے رہے ہو وہ ہے کون؟ موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو؟ یعنی ارد گرد لوگوں سے بھی مخاطب کیا کہ ان کی بات سنو ذرا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی استہزاء ہی طور پر تھا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے، یعنی اس نے درباریوں سے پھر مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ اصل میں کوئی مجنون ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا سن لے، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کر رہے تھے جس کا کوئی معقول جواب فرعون کو نہیں مل رہا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ اس نے دلائل کی طرف نظر نہیں کی بلکہ دھمکی دینا شروع کر دی کہ اگر تم نے کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ کہ میں تیرے پاس کوئی کلی نشانی لے آؤں یعنی کوئی معجزہ پیش کر دوں۔ فرعون نے کہا اگر تو سچے میں سے ہے تو پیش کر دے، کیونکہ اسے ابھی تک یہی تکبر تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلا کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ تو یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اور فرعون نے بجائے سے کہ ان معجزات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا اور ایمان لاتا، بلکہ اس نے تکذیب اور عناد کا راستہ ہی اختیار کیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا کہ بھئی یہ تو کوئی بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ تم اب کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معجزے ہی ہیں، لیکن اپنی شکست برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ اپنے جو اس کے ارد گرد دربار میں بیٹھے تھے ان کے بھی ذہن کو اس نے روک دیا کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک نہ پہنچ جائیں، بلکہ فوراً ہی کیا کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے۔ ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، یعنی انہیں اس وقت تک روکے رکھیں جب تک کہ ہم بڑے کسی جادو کا مظاہرہ نہ کر دیں اور ان کو شکست دے دیں۔ جو آپ کے پاس ہر علم جادوگر کو لے آئے اور پھر مقررہ دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ نے جادوگر سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی آ کر رہیں گے۔ اور موسیٰ نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے بنے بنائے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا اور یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً وہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا۔ قسم ہے میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اب تو جو چاہے ظلم کر لے، ہم تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون
لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کے لے چلیں، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے. تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے. یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے. تو یہ فرعون نے بطور تحقیر کہا تھا، ورنہ ان کی تعداد تقریباً 12 لاکھ کے برابر تھی، اور کچھ مفسرین میں کہ کچھ تفاسیر میں کہ 6 لاکھ تھی. لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور ہر قبیلے میں تقریباً لاکھ کے قریب لوگ تھے. جب سمندر میں راستہ بنا تھا تو 12 اس میں راستے بن گئے تھے. تو اس نے یہ تکبر کی بنیاد پر کہا کہ یہ لوگ بہت ہی کم تعداد میں ہیں، اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں کہ ایک تو حقیر ہے، قلیل ہے، اور پھر یہ ہمیں جن کے پاس طاقت ہے، ثروت ہے، اختیار ہے، انہیں غضبناک کر رہے ہیں. اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، ان سے چوکنا رہنے والے ہیں. بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے نکال باہر کیا، اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مکانات سے بھی نکال دیا. یعنی فرعونیوں کو ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی تھی. اسی طرح ہوا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. بس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے. بس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے ہیں. یعنی آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اب ہمارے لیے سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا. ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا اثر مارو. بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گئے. یعنی سمندر کے اندر راستے بن گئے، اور جو اس کی موجیں تھی وہ پہاڑوں کی مانند ہو گئی. اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کیا. یعنی جب بنی اسرائیل دریا پار کر گئے تو اس مقام پر پھر بعد میں فرعونیوں کے لشکر آ گئے، اور موسیٰ کے اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی پھر، اور باقی سب کو ڈبو دیا. یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے. اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے. اتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون جبکہ اور انہیں ابراہیم کا بھی قصہ سنا دیجیے جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا
یعنی ان سوالوں کے جواب انہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دلیل کیا دی کہ ہم نے بڑوں کو یہ کرتے پایا ہے تو ہم بھی اسی طریقے پر چل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ خبر بھی ہے کہ جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے سچے اللہ کے جو تمام جہان والوں کا پالن ہار ہے۔ یعنی وہ دشمن ہے، دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور دوست تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہبری کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے مار ڈالے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی امید یقین کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ مجھے یقین ہے کہ جو مجھ سے خطائیں سرزد ہوئی ہے وہ اسے مجھے معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کو یقین نہیں تھا کہ ان کا جو باپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، شرک کرنے والا ہے، لیکن جب ان پر یہ بات واضح ہوگی تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اور جس دن کے لوگ کھڑا کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی تمام مخلوقات کے سامنے میرے مواخذے کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اور فرمائیں گے کہ یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی، یعنی کہ ایک نبی کے باپ کو جب عذاب میں وہ دیکھیں گے، برے حال میں دیکھیں گے، تو وہ رسوائی کا انہیں خیال اور غم اور اندیشہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجاست میں نسلے ہوئے بچوں کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے، انسان کا ایمان اور عمل صالح ہی انسان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اور دل کی ذلت اور رسوائی سے بچا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ جس دن لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن مال اور اولاد کچھ نہ کام آئے گی، لیکن فائدے میں صرف وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کے آئے گا۔ قلب سلیم سے مراد بے عیب دل یا وہ دل جو شرک سے پاک ہو، یعنی قلب مومن۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لائی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہے، جو اللہ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ ہوئے جن میں جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہ وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی غلطی پہ تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے۔ یعنی ان تمام شرک یا معبودان باطلہ سے ان کی شرک کے پیروکاروں کہیں گے کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا، ہمیں تو سوا ان بدکاروں کی کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ یعنی وہاں جا کر انہیں احساس ہوگا کہ ہمیں دوسرے مجرموں نے گمراہ کیا، دنیا میں انہوں نے ہمیں متوجہ کر کے گمراہی میں لگا دیا، لیکن اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، بہت بڑی غلطی کر دی، اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی سچا اور وفادار دوست ہے۔ اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن مل جاتے۔ یہ ماجرا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب ہے، مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے، میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو، میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے، یعنی جو چاہو مال نہیں رکھتے اور اس معاشرے میں کم تر سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں وہی لوگ بھی ہیں جو کہ سمجھے جانے والے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کم تر اور حقیر لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے، یعنی مجھے اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا کہ میں لوگوں کے حسب و نسب، امانت و غربت اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں، بلکہ میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ ایمان کی دعوت دوں، جو اسے قبول کر لے چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا عامل ہو، اسے اپنی جماعت میں شامل کر لوں۔ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تمہیں شعور ہو میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، یعنی میں انہیں اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صاف طور پر باخبر کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیں گے۔
آپ نے کہا ہے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو یہاں تک اس پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔